رمضان کا مقصد بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہوتا صرف، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہے رمضان المبارک۔ رمضان آپ کو درس دیتا ہے صبر کا اور تحمل کا اور دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کا۔ ہمارے یہاں عدم برداشت کے رجحان میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں جناب، سڑکوں پر لڑائی ہو رہی ہے، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، کہیں گاڑی لگتی ہے تو شہری دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، کہیں صرف راستہ نہ دینے پر ہاتھا پائی ہوتی ہے، اور کہیں اگر کوئی اچھی بات کہہ دے اور برے کام سے ٹوک دے تب بھی ہم نے دیکھا کہ سامنے والا اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اور اب تو ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، ایسے میں افطار سے پہلے لڑائی جھگڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو گھر جانے کی شاید بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ جی ہم پہلے گھر پہنچ جائیں، گھر والوں کے ساتھ افطار کر لیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے، آج ہمیں جوائن کیا ہے ستارہ امتیاز محمد عرفان یوسف صاحب نے۔ عرفان صاحب بے حد شکریہ آپ کا، عمران صاحب بے حد شکریہ آپ کا، گڈ مارننگ۔ کہیے گا عدم برداشت کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا اصل قصوروار آپ کی نظر میں کون ہے؟ کیا ہم خود ہیں کیونکہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے؟ السلام علیکم۔ بڑا اہم موضوع ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ دیکھیے بہن، انسان کی بقا، نشوونما اور ارتقاء کے لیے جو تین بنیادی ضروریات ہیں وہ ہے خوراک، اس کا جنسی تعلق اور نیند، اور یہی قانون کے دائرے میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز، حلال اور طیب انسان کے لیے رکھا ہے۔ لیکن انسان جو ہے، اگر آپ رمضان المبارک کے اندر دیکھیں تو ان سب کے ساتھ وہ قانون کی پامالی کرتا ہے کہ پورے 11 مہینے میں اتنا نہیں کھاتا جتنا اس مہینے میں کھاتا ہے۔ یعنی روزے کا مطلب تھا خوراک کے اندر اجتناب کرنا، اپنے آپ کو روکنا، جو کہ جائز ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ اسی مہینے کے اندر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں کہا کہ جی نیند میں ہم کہتے ہیں جی ہم رات کو ضرور جو ہے وہ عبادت کریں گے، لیکن دن میں ہم سوئیں اور کام میں ہمیں وقفہ دی جائے ہمیں۔ تو ہم جو روزے کی بیسکلی روح ہے نا، اس کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سارے روزہ دار وہ ہوں گے جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ ارے وہ احکامات جو ہمارے لیے جائز ہیں وہ بھی یہاں پہ کہا گیا کہ اس کو ایک وقت کے لیے موقوف کر دیا جائے۔ روزے کی جزا جو ہے وہ عام نیکیوں سے اللہ نے بڑھ کر دی۔ نارمل کے اندر 700 گنا، اور اس میں کہا تمہارے گمان سے بھی زیادہ۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے مہمان ہوتے ہو، اور میں جس طرح مزدور کو اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مل جانی چاہیے، اس طرح افطار سے پہلے میں تمہیں دن میں جو تم نے یہ روزہ رکھا ہے اس کا انعام میں افطار کے وقت دینے والا ہوں۔ اب اس افطار کا جو انعام ہمیں کیش ملنے والا ہے، نعمتیں ملنے والی ہیں، انعام ملنے والا ہے، اس کو لینے کے لیے ہم اسی طرح ہی جاتے ہیں جس طرح ہم راشن لوٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کو لینے کے لیے ہم اسی طرح ہی جاتے ہیں جیسے ہم کوئی کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کو دھکے دے کے، مار کھا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا طرز بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، عرفات کے اندر خطبہ فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اور اے سن لو کہ اے انسان تیری عزت، عصمت اس خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اس خانہ کعبہ سے بڑھ کر انسان کی عزت اور عصمت ہے، لیکن وہاں پر بھی انسان کونیاں مارتا ہے، دھکے دیتا ہے، حجر اسود کو چومنے کے لیے، طواف کے لیے ہر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے جس سے انسان کو روکا گیا ہے۔ اور ہم اس لیے کہ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے، ہمیں کوئی روزہ سمجھا نہیں رہا کہ روزے کی روح کیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی برائی سے اپنے آپ کو روکنا، نیکی کی طرف عمل کرنا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو آج تک جب ہم یہ تقوی ہی ڈیفائن نہیں کر سکے کہ تقوی کا مطلب اجتناب کرنا، رک جانا، ٹھہر جانا ہے، نہ یہ کہ آگے بڑھ کے اپنے حاصل کرنا، لوٹ لینا، دھکے دینا، پریشان کرنا۔ عام دنوں کے اندر اگر ہمیں انسان غصہ دلاتا ہے، عام دنوں کے اندر اگر ہمارے اوپر کچھ تنبیہ کرتا ہے تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی تم مجھے سے کیوں الجھ رہے ہو، تم میرے ساتھ ذاتی کیوں کر رہے ہو۔ لیکن روزے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی الجھنا چاہے تو اس سے کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یعنی اگر کوئی آپ سے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو، تو بھی آپ اسے کیا کہیں کہ بھائی میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کا احترام بالکل احرام جیسا ہے کہ یعنی میں نے احرام کیونکہ باندھ لیا ہے تو اب میں لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا، اب میں کیونکہ اس احرام کے اندر، حرمت کے اندر پابند ہو گیا ہوں۔ تو جب جائز چیز کو بھی میں اپنا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے کے اندر ہوں، وہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو، انسانوں کو اس بے صبری کے ساتھ چلتا پھرتا بم بنتا ہوا بھاگ رہا ہوں۔ اس لیے، اور بھاگ کیوں رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اثر سے جو یہ انسان بھاگ رہے ہیں،
ٹریفک کی پامالی کر رہا ہے، اپنی جان زندگی میں خطرے میں ڈال رہا ہے، دوسرے کی زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے، کس چیز کے لیے ڈال رہا ہے؟ گرم پکوڑوں کے لیے، کہ خالی اس کو اب گھر پہنچ جائے اور اس کو پکوڑے گرم مل جائیں، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا ہوا بھاگتا ہوا گھر چلا جا رہا ہے، یا ٹھنڈا شربت پینے کے لیے بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ روزے کے لیے احکامات تھے یا روزہ افطار کرنے کے لیے یہ والے احکامات بتائے گئے تھے کہ انعام حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جائے؟ المیہ ہے کہ ہمیں روزہ کسی نے نہیں سمجھایا، اور جب ہمیں سمجھایا ہی نہیں تو ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں؟ یہ بات آپ کی درست، سمجھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، یا کہہ لیجئے کہ تربیت اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ اسی لیے پھر عدم برداشت کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جس نے ذرا روزہ رکھا ہوا ہے، کئی گھنٹوں کا روزہ ہے، گرمی بھی ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، وہ تھک بھی گیا ہے، وہ بھوکا بھی ہے، ایسے میں افطاری سے 1-2 گھنٹے پہلے وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت باڈی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایسے کون سے ہارمون سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ ایسا کون سا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں؟ اور ایسے ماحول میں اور ایسے معاملے میں کرنا کیا چاہیے؟ مشورہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں نا، اگر یہ نیت ہے یہ تو جسم کے اندر ایسی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی جس کے اوپر انسان اپنے آپ کو طاری کر لے کیونکہ میں بھوکا ہو گیا اس لیے میں لڑنے مرنے کے اوپر تیار ہو جاؤں گا۔ یہ بالکل غلط ایک فلسفہ ہے کہ ہم اس وقت لاغر ہوتے ہیں، ہم اس وقت کمزور ہوتے ہیں۔ سر ہم اس لیے بھی بہت کمزور ہوتے ہیں کہ جو ہم سحری میں کھاتے ہیں نا بے حساب، وہ ہمیں اتنا نہیں کھانا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ٹھہر کے ہم تو اتنا سحری میں کھا لیتے ہیں، ہمیں تو 2 دن تک سحری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے وہ اپنے اوپر ہم نے یہ طاری کر لیا کہ شاید خوراک کی شارٹیج کا نام روزہ ہے، شاید خوراک نہ ڈالنے کا نام روزہ ہے۔ جناب معدہ ایسا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ یہ 17 سے 18 گھنٹے بغیر کسی اس کے انرجی سپلائی کرتا ہے۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے، جب ہمیں کوئی فائٹ کرنا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی خطرے کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو یہ ساری انرجی جو ہمارے جسم میں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم سے آتی ہے۔ ہمارا نظام ہاضمہ، ہمارا پیٹ، ہمارا معدہ 17-18 گھنٹے بغیر کسی چیز کے ہمیں سروائیو کرا سکتا ہے، سکون کے ساتھ ہمیں سروائیو کرا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ آپریشنز ہوتے ہیں، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے 12 گھنٹے، ذرا سا بھی کوئی چیز کہہ رہے ہیں یہ 12 گھنٹے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اس انرجی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اس نظام کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے خوراک اپنے اوپر طاری کر لیا۔ اللہ معاف کرے، مسلمان نے خوراک کا کوئی ایسا سلسلہ جوڑ دیا کہ خوراک نہیں ملے گی تو شاید دین جو ہے وہ خطرے کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ تو ہم نے ایسا کچھ اپنے ساتھ معاملہ کر لیا کہ ہم نے اس کو طاری کر لیا ہے، کیونکہ اور ایک ریزن بنا لیا ہے کہ کیونکہ میں خالی پیٹ ہوں، کیونکہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو اس لیے اب میرے اوپر یہ بے چینی لازمی ہونا ضروری ہے۔ آپ اس خود ہی اندازہ کریں نا بھائی، بڑا سمپل سی بات کر رہا ہوں، اگر انسان کے اوپر یہ بھوک اور لاغر پن طاری ہوا ہوتا، اگر یہ کمزوری طاری ہوئی کی ہوتی تو لڑ رہا ہوتا، وہ بھاگ رہا ہوتا، وہ گالیاں دے رہا ہوتا، وہ دھکے دے رہا ہوتا۔ اگر اس میں انرجی نہیں ہوتی تو وہ تو پڑا ہوا ہوتا نا، اسے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ یہ اپوزٹ ہوا ہے نا، تبھی تو یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے سے ماحول تھا، جو پہلے سے اس نے سیکھا تھا، جو پہلے وہ کرتا آیا ہے پورا سال، یہ اسی کا تسلسل ہے، وہ اس کو بدلنے کو تیار نہیں۔ ایسا ہی ہے، بلکہ اپوزٹ کیا نا۔ 11 مہینے جو چیز جائز بھی تھی، حلال بھی تھی، طیب بھی تھی، اللہ نے آپ کو ایک اور لیول عطا فرمایا، ایک اور اسٹریچ آپ کو دیا کہ اس مہینے اب تم یہ بھی پریکٹس کرو۔ سر جھوٹ بولنا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولے اس کو اللہ کو اس کی بھوک پیاس فاقے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں تو آپ تو پہلے بھی جو چیز آپ کے اوپر جائز، حلال اور طیب تھی، اس میں وہ بھی موقوف کریں۔ تو ہم نے 11 مہینے کا جو تربیت تھی وہ اس مہینے میں بڑھانی تھی، ہم تو اپوزٹ ہو گئے۔ بالکل۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا، ہم یہ سنتے بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے کہ اچھا رمضان میں شیطان کو تو بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہم حالات دیکھتے ہیں عام حالات میں وجہ تو کہتے ہیں اچھا شیطان تھا یا کچھ بھی تھا، جب رمضان میں شیطان بند ہے تو آدمی کیسے ہی حرکت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ہاتھا پائی کرتا ہے، مارتا ہے، عدم برداشت ہے، تو یہ کون سا شیطان ہے؟ انسان کو بہکانے کے لیے، انسان کو راہ راست پہ سے ہٹانے کے لیے 3 قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جن و انس، جس کو ہم شیاطین کہتے ہیں، ایک انسان جو ہمیں جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں، برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور تیسرا ہے ہمارا نفس، وہ ڈیٹا، وہ ہمارا اندر شر کی قوت جو انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، وہ شر کی قوت انسان کو یہ پامال کرتی ہے۔ بیرونی طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنات ہیں، جو کہ شیاطین جنات ہیں،
ان کے وسوسوں سے انسان کو روک دیتا ہے، ان کو صرف قید کیا ہے. یعنی 3 قوتیں ہیں جس میں سے ایک کو قید کر دیا ہے، دوسرا انسان ہے جو آپ کو برائی کی طرف مائل کر سکتا ہے، تیسرا آپ خود ہے. بیسیکلی جو نفس ہے وہ انسان کو جو خود ہے، جو انسان کا جو شر ہے اس کو دبانے کے لیے، اپنی خیر کو اوپر لانے کے لیے اس کو تربیت کی جاتی ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں. وہ تو کبھی بھی قید نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ زندہ ہے. باہر کی جو قوت ہے جنات، اس کو قید کر دیا جاتا ہے. تو وہ جو انسان ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ اس وقت شیطان بنا ہوا ہوتا ہے یا بعض موقعوں پہ بن جاتا ہے کہ جن اس کے آگے کیا بیچے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب ساتھ موجود تھے آپ، اور